پیارے دوستوں، ایک مچھوارے کے جال میں ایک مچھلی پھنسی۔ جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اندر سے ایسا کیا نکلا کہ تمام لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے قدرت کا کرشمہ اسے ماننے لگے۔ آخر یہ کیا واقعہ ہے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ واقعہ بحیرہ عرب کے ساحل پر پیش آیا۔ ایک غریب شخص مچھواری کا کام کیا کرتا تھا۔ نہ اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی سہارا تھا۔ اس کے دن رات سمندر میں ہی گزرتے تھے اور وہ خود کو سمندر کا بیٹا کہا کرتا تھا۔ یہ شخص اپنی کشتی میں سوار ہو کر کئی مہینے تک سمندر میں سفر کیا کرتا تھا۔ کھانے کے طور پر صرف اور صرف مچھلی کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اسے اپنے مستقبل کی کوئی بھی فکر نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اسے ایک ہمسفر کی ضرورت ہے۔ اس مچھواری کا بس ایک ہی کام تھا، وہ کام تھا مچھلیاں پکڑنا، اور اسے باقی دنیا سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لیکن جب بھی وہ واپس ساحل پر آتا تو قریب کے گاؤں میں مچھلیاں بیچنے جاتا تو اس کے چند دوست اسے شادی کا مشورہ دیتے۔ وہ اس کی بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتا تھا اور پھر سے واپس آ کر کشتی میں سوار ہوتا اور سمندری سفر پر پھر سے نکل جاتا۔ ایک بار جب وہ بازار میں مچھلیاں بیچ کر جب واپس ساحل کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی اس کی کشتی کے قریب بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ دکھنے میں یہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ مچھوارے نے اس سے پہلے اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مچھوارے نے اس لڑکی کو اٹھایا اور کشتی پر لے گیا۔ جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو مچھوارے نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ جس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میری ماں مر چکی ہے اور میرا ظالم باپ مجھ پر تشدد کرتا ہے۔ آج اس نے مجھ سے بدکاری کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ آئی۔ ساحل پر پہنچ کر ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں اور نہ ہی گھر کا ٹھکانہ ہے۔ دوستو، مچھوارا جو پہلے سے ہی اس کا حسن دیکھ کر اس پر فدا ہو چکا تھا، اس نے نوجوان لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی بھی رضامند ہو گئی اور پھر مچھوارے نے اس سمندر کی زندگی اور اس کی سختیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میری کہانی بھی تمہاری جیسی ہے۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میں نے زندگی میں صرف غم ہی دیکھے ہیں۔ اگر تم مجھ سے نکاح کرو تو تمہیں کشتی پر ہی زندگی گزارنی ہوگی، سمندر ہی ہمارا گھر ہوگا اور مچھلیاں ہی ہماری خوراک ہوں گی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ وہ خوبصورت لڑکی پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس مچھوارے کی بات مان لی اور نکاح ہو گیا۔ اب دونوں میاں بیوی ایک ساتھ میں رہنے لگے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ خوبصورت لڑکی حاملہ ہو گئی اور مچھوارے کے شرط کے مطابق اس نے کچھ نہ بتایا۔ جب کچھ وقت گزرا تو مچھوارے کو بھی معلوم ہو گیا، جس پر وہ اپنی بیوی سے جھگڑنے لگا، مگر اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ 9 مہینے کے بعد اس لڑکی نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا تو مچھوارا اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ نیلی آنکھیں، چوڑا ماتھا، اس کی شکل مچھوارے کے دل پر نقش ہو گئی۔ لیکن غربت کے ڈر سے مچھوارا اس لڑکی کی پرورش کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے ایک رات موقع پا کر اپنی پھول سی بیٹی کو سمندر میں پھینک دیا کہ وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے۔ اگلی صبح جب بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت زیادہ خفا ہوئی۔ اس نے مچھوارے سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ وہ ہر دم گم سم رہنے لگی اور اللہ سے التجا کرتی، اے رب، میری بچی کی حفاظت فرما۔ دوستو، دوسری جانب مچھوارے کے جال میں مچھلیاں آنا بند ہو گئیں۔ وہ سارا دن جال لگا کر بیٹھا رہتا، مگر کوئی مچھلی جال میں نہ آتی۔ مچھوارا اس عجیب صورتحال سے پریشان ہو گیا
کیونکہ وہ سمندر کے چپے چپے سے واقف تھا اور اس کی زندگی مچھلی مارنے میں ہی گزر گئی تھی۔ مچھلیوں کے بغیر 4 دن کا عرصہ بیت گیا۔ فاقوں کی وجہ سے مچھوارہ اور اس کی بیوی کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ مچھوارے نے تمام ہمت جمع کی اور اللہ کا نام لے کر جال سمندر میں پھینک دیا۔ اس بار ایک بہت بڑی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ مچھوارہ بہت خوش ہوا، مگر اس کی بیوی گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ پینے کا۔ بہرحال مچھوارے نے مچھلی کو کشتی میں کھینچا اور جلدی اس کا پیٹ چاک کیا تاکہ گوشت بنایا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک ہوا، اندر سے وہی بچی نکلی جسے مچھوارے نے سمندر میں پھینکا تھا۔ بچی کو دیکھتے ہی مچھوارے نے اسے پہچان لیا۔ قدرت کا معجزہ دیکھیں کہ بچی زندہ تھی۔ مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور رونے لگا کہ اے اللہ، مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ تو ہی سب کا پالنے والا ہے، تو ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے۔ تو نے میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کی پرورش کروں گا، اے اللہ میری مدد فرما۔ مچھلی کے پیٹ سے بچی کو نکلتا دیکھ کر اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی اور اس نے بھی سجدے شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جانکاری کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنس نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ اسلام کے مطابق مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے تو حلال کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز بہترین انداز میں تخلیق کی ہے اور ایک نظام قائم کیا ہے، اور ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے۔ وہ جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے منہ میں ایپیکلوٹس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ ایپیکلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت خالص اور حلال رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو ایپیکلوٹس کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔